اس بات پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور دین ہے کیا؟ دین ہے کیا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ اچھے سے سمجھیں کہ دین اسلام وہ راستہ ہے، یہ وہ گائیڈ لائنس ہمیں دیتا ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے، جو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دین انسان کی زندگی سنوارتا ہے، اخلاق کردار کو بہتر بناتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو دین کی ضرورت ہے کیوں؟ ہاں، انسان خود سے ہر چیز نہیں سمجھ سکتا نا، خود سے ہر چیز نہیں سمجھ سکتا ہے. دین اسے ہدایت دیتا ہے، اسے سکھاتا ہے کہ کس چیز میں کامیابی ہے، کس چیز میں ناکامی ہے. جب بندہ دین پر چلتا ہے تو دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے. سمجھ رہے؟ گناہوں سے بندہ بچتا ہے، اچھائی کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جب دین اسلام عطا فرمایا، ہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچیں کہ انہوں نے ان کے نزدیک دین اسلام کی کتنی اہمیت تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دین کی کیا قیمت تھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سخت سے سخت تکلیفیں دی جا رہی ہے، گرم گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، سینے پر پتھر کی چٹان رکھی جا رہی ہے، لیکن کیا کہہ رہے؟ احد اللہ ایک ہے، احد اللہ ایک ہے. ہاں، تو دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنا یہ اصل کامیابی ہے. یہ سمجھ لیں، دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ امتحان کے لیے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے کیا امتحان نہیں لیا؟ ہاں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جا اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، تو انہوں نے اللہ کا فوراً حکم مان لیا. آپ سوچیں کہ بڑھاپے میں غالباً 90 سال کی عمر میں ان کو اولاد نصیب ہوئی تھی. اتنے بڑھاپے میں اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے. ہاں، تو کتنی قیمتی ہوگی اولاد. کسی کو اگر 3-4 سال بعد بھی اولاد ہو نا تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے خاندان میں، رشتہ داروں میں. بلکہ 1 سال بعد بھی اگر حمل معلوم پڑے نا کہ بھئی 1-2 سال ہو گیا اور شادی کو اب جو ہے حاملہ ہوئی ہے، تب بھی جو ہے نا لوگوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. آپ سوچیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی. ہاں، اب وہ بیٹا اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے کہ اسے قربان کر دو. انہوں نے فوراً اللہ کا حکم مان لیا، اللہ نے ان کی قربانی قبول کی. کیا کیا اللہ نے؟ بیٹے کی جگہ اللہ نے دمبا عطا فرما دیا. دمبا ہوتا ہے نا جسے ہم شپ کہتے ہیں، بھیڑ. ہاں، تو پتہ کیا چلا؟ دین میں اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ سب سے اہم ہے. جو اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا. آج اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ اپنے بیٹے قربان کر دو، لیکن یہ نبی سے امتحان لیا تھا اللہ نے. دین جو ہے نا ان کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا دین چیک کرنے کے لیے، اللہ کی بات کی کتنی اہمیت اور ویلیو ہے ان کے اندر. ان کو امتحان لیا اللہ نے. تو کیسے انہوں نے اللہ کو ثابت کیا؟ ہاں اللہ، ہماری خواہش، میری تمنا، میری آرزو میں کچھ نہیں ہے، آپ کی بات مقدم ہے. تو اللہ کی بات ہی تو دین ہے، اللہ کے احکامات ہی تو دین ہمیں دیتا ہے. یہی تو دین اسلام ہے. ہاں، یہی تو دین اسلام ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دین انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، انسان کو خوبصورت اور پاکیزہ بناتا ہے، خوبصورت اور پاکیزہ بناتا ہے. صحابہ کی دین سے کیسی محبت تھی. صحابہ نے اس دین کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، جان تک قربان کی. ان کے لیے دین جو ہے نا وہ دنیا سے زیادہ قیمتی تھا. اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے جذبات، اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات، سب کچھ لگایا. ہر چیز سے دین کو اوپر رکھا، ہر چیز سے. تو زندگی کا اصل مقصد تھا ان کے لیے دین. زندگی کا اصل مقصد تھا دین. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ مکہ کے امیر ترین نوجوانوں میں سے تھے. بہترین کپڑے، خوشبو جو ہے نا، جس گلی سے گزرتے تو لوگ کہتے مصعب بن عمیر گزرا ہے.
یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا, اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے, آرام دہ زندگی تھی, عیش و عشرت میں, ایسے جوان تھے وہ, ان کے والد بڑے مالدار تھے. تو ایک امیر باپ کا بچہ کیسا ہوتا ہے, خوب عیاشی میں ہوتا ہے, خوب اچھے کپڑے پہنے, ہے نا, اچھی چیزیں استعمال کرے, ایسے سب کچھ چھوڑ دیا, مدینہ جا کر دین کی دعوت دی. آخرکار اللہ شہادت کے وقت میں کفن کے لیے ان کے پاس پورا کپڑا بھی نہیں تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا, پیر ڈھانکتے تو سر. دین کے لیے قربانی اصل قربانی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اصل قربانی ہے. آج ہم دنیا کے لیے تو قربانی دے دیتے ہیں, ہاں, اچھا کپڑا پہننا ہے, میچنگ چپل چاہیے, میچنگ جھمکے چاہیے, ہم دھوپ میں دور سے دوسرے مارکیٹ میں بھٹک سکتے ہیں. ہاں, 4 پیسہ کمانے کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے, اچھا کھانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے, گرمی میں بھی پسینہ بہا رہا ہے کہ اچھے کھانا مل جائے. کوئی یہ کرتا ہے کہ بھی گرمی بہت ہے, صرف دال چاول روز بنے گا, ہم زیادہ کچھ کام نہیں کرنے والے, ہم گوشت چکن مٹن کچھ نہیں بنائیں گے, ہم سبزیاں نہیں بنائیں گے, صرف روز دال چاول, صرف کھچڑی کھا لیں گے, صرف پانی میں روٹی ڈبا کے کھا لیں گے. ہم ایسا کرتے ہیں؟ کتنی محنت کرتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ ہاں, ہم نے کیا کیا؟ صحابہ نے اپنی آرام دہ زندگی چھوڑی. کیا معاملہ تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے نبی خود صلی اللہ علیہ وسلم, اس دین کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا گیا. ماں بچپن میں چلی گئی, 6 سال کی عمر میں, دادا چلے گئے, چچا چلے گئے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہر چھوڑا. جب شہر چھوڑ کر جا رہے تھے نا, تو مکہ کو بڑی محبت سے دیکھا اور کہا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے, لیکن کیا کرے, تیرے رہنے والے, تیرے یہاں رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے, یہاں کے لوگ مجھے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ کئی صحابہ مکہ کے سب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اپنا گھر چھوڑا, اپنا خاندان چھوڑا, اپنا قبیلہ چھوڑا, اپنے مال چھوڑا, اپنے زمین, اپنی جائیداد سب چھوڑ کر چلے گئے. دشمنوں نے ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا. کیسا اللہ کی محبت میں انہوں نے کیا. میرے لیے بولنا آسان ہے, آپ کے لیے سننا آسان ہے. ابھی ایک سیکنڈ کے لیے ہم سوچیں ہم نے کیا کیا دین کے لیے. ہمیں نہیں کہا جا رہا ہے گھر چھوڑو, ہمیں اس طرح سے مارا نہیں جا رہا ہے. ہاں, ہمیں کوئی مار رہا ہے, ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, ہمیں کوئی مار رہا ہے. انہیں مارا جاتا تھا اللہ کا نام لینے پر. ان کے اپنے دشمن بن گئے تھے, غیر نہیں اپنے دشمن بن گئے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لایا تو ان کے گھر والے ہی ان کو جو ہے نا دشمن بن گئے. ان کو سمجھایا, نہیں سمجھے, مارا. اسلام جب قبول کیا تو گھر والوں نے مارا. لیکن کیا ہوا؟ محبت کیسی تھی. ماں باپ نے, کتابوں میں آتا ہے کہ باندھ دیا, ایسا مارا. ان کی ماں ناراض ہوئی, ان کو گھر میں قید کر دیا گیا. حالانکہ اتنے ناز و نام میں پلے تھے, کھانا پینا بند کر دیا گیا, لیکن دین نہیں چھوڑا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اتنی محبت. تو گھر والوں کی بھی ناراضگی برداشت کی. اللہ کا نام لینے پر مارا جا رہا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ ہیں, جب وہ مسلمان ہوئے نا تو ان کی اماں نے کیا کہا, اگر تم دین نہیں چھوڑو گے نا تو میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی. ان کی ماں نے یہ کہا. کئی دن بھوکے رہے وہ, لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی. کئی دن ماں بھوکی رہی, لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کی 100 جانیں بھی نکل جائیں نا, میں اللہ کا دین نہیں چھوڑوں گا. دین ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا, ہر چیز سے زیادہ. آج بندہ دوستوں میں, رشتہ داروں میں دین کے خلاف چلتا ہے. دنیا سامنے آتی ہے,
تو اللہ معاف کرے ہم مسلمان ایسے ہیں. شاعر نہیں کہتا ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں. کیسے وہ مسلمان تھے کہ ان کی مسلمانی نظر آتی تھی, ان کے اندر وہ ایمان کا جذبہ نظر آتا تھا. ہمیں تو کوئی مار نہیں رہا ہے نا, انہیں تو اللہ کا نام لینے پر گھر والوں نے مارا, گھر والوں نے اذیت دی, گھر والے ناراض ہوئے. ہمیں ایسا نہیں کرنا پڑ رہا ہے. ہم تو آرام سے نماز پڑھ سکتے, اپنے گھروں میں, اپنے گھر میں کلمہ پڑھ سکتے, اللہ کے بول سکتے. لیکن ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ صحابہ نے کیا کیا؟ ان کے نزدیک کیا اہمیت تھی دین کی, کتنی قیمت تھی دین کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں وہ دین کی اہمیت, وہ دین کا احساس عطا فرمائے جو صحابہ کے اندر تھی. سمجھ رہے ہیں؟ جو صحابہ کے اندر تھی. اس وقت میں انسان ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا, حق باطل کو نہیں سمجھ سکتا. آج دیکھیں نا, حالات بد سے بدتر ہو گئے, حالات بد سے بدتر ہو گئے دنیا میں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں مست ہیں. امت کا حال اتنا برا ہے, جوان بچے نشہ کر رہے ہیں. اس دن خبر آئی کہ 12-13 سال کا لڑکا, خبر میں 12-13 سال کا لڑکا نشہ خرید رہا ہے, نشہ بیچ رہا ہے. اللہ اکبر, روح کانپ گئی. اچھے گھر کے بچے, ایسے نہیں کہ کوئی جھوپڑ پٹی کے ہو بیچارے جن کو تربیت نہ ملتی ہو, اچھے علاقے میں رہنے والے مسلمان کے بچے. دل جلتا ہے. کیوں آج حال یہ جانتے ہو؟ دین نہیں ہے آج, دین بتانے والا کوئی نہیں ہے, دین کی اہمیت نہیں ہے, ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ہم آج ضرورت ہے دین کی, ہمیں لوگوں تک بتانا ہے کہ اللہ کون ہے, اس کا نبی کون ہے, دین کیا ہے. دین جب زندگیوں میں آتا ہے تو کیسا سکون لے کر آتا ہے. ہاں, کتنا پیسفل مذہب ہے ہمارا دین اسلام, کتنا سکون والا مذہب ہے. آج ہم نے لوگوں کو دین کی اہمیت نہیں بتلائی نا, جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے. آج عریانیت عام ہے, بے حیائی عام ہے. تو دین کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی. تو میرے ساتھیوں, بچیوں, بہنوں, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روئیں, اللہ سے مانگیں, یا اللہ دین کو زندہ کر دیجیے عافیت کے ساتھ. ہمیں نہیں معلوم کیسے زندہ ہوگا, لیکن اللہ آج بہت ضرورت ہے. امت کا حال بہت برا ہے. اللہ چھوٹے جوان بچے جو بھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں, اللہ وہ زانی بن رہے ہیں, اللہ وہ نشہ کر رہے ہیں. 13 سال کا بچہ, 14 سال کا بچہ, جب خبر آتی ہے تو روح کانپ جاتی ہے. حال اتنا خراب ہے, دور اتنا بد سے بدتر گزر رہا ہے. ہم اللہ سے مانگے, یا اللہ اپنے دین کو زندہ کر دیجیے عافیت کے ساتھ. یا اللہ ہم سے عافیت کے ساتھ کام لے لیجیے دین کا. یا اللہ ہم آپ کے دین کے لیے کیا کریں, اللہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن یا اللہ ہم سے, ہماری نسلوں سے عافیت کے ساتھ دین زندہ کر دیجیے. یا اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کریے یا اللہ جن کے ذریعے سے دین زندہ ہو جائے. یا اللہ جو حق کو زندہ کرنے کے لیے, دین کو زندہ کرنے کے لیے جو محنت کر رہے, اللہ ان کی حفاظت فرمائیے, ان کی مدد فرمائیے. تو اہمیت آج دین کی بہت زیادہ ہے, ضرورت بہت زیادہ ہے. ہمیں لوگوں کو دین بتانا ہے, سمجھانا ہے, پہنچانا ہے انشاءاللہ. تو محنت کریں گے نا انشاءاللہ. ہماری استاذہ کہتی ہے نہ کر سکو تو تڑپو. استاذہ کہتی ہے بولنا نہیں آتا, رونا آتا ہے, اللہ کے سامنے رو, جھولی پھیلا کے, کہ اللہ کام لے لیجئے نا عافیت کے ساتھ. ہاں, کام لے لیجئے نا. تو انشاءاللہ ہم جو بھی سنتے ہیں اس کو نوٹ کر لیا کریں, اور اس کو بولا کریں, پہنچایا کریں, آگے بھیجا کریں. آ رہی بات سمجھ میں؟ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل